الحمدللہ اللہ کا فضل، اس کا احسان، اس میں ہمیں توفیق دی کہ ہم پھر سے علم دین پڑھنے کے حوالے سے اکٹھے ہوئے۔ ابھی ہمارا جو ہے وہ برزخ کے حوالے سے عقائد کا جو سلسلہ ہے وہ جاری و ساری ہے۔ آخری گفتگو جہاں پہ کلوز کی تھی وہ اس عقیدے پہ تھی کہ جو روحیں ہیں وہ اپنی اپنی جگہوں پر جہاں بھی ہوں سنتی ہیں، اور ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ اسلام میں بد روح بھٹکنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اور سجین اور اعلیٰ علیین اور جو ان کے مقامات ہیں اس کا ذکر ہم نے الحمدللہ کیا تھا۔ آج ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ یہ خیال کرنا کہ کوئی روح کسی دوسرے کے بدن میں چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ آدمی کا بدن ہو یا کسی جانور کا بدن ہو، اس عقیدے کو تناسخ کا یا اواگون کا عقیدہ کہتے ہیں۔ یہ بالکل باطل ہے، اور اس کا اگر کوئی شخص اس کو مانے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ نے گاؤں میں یا کچھ جگہوں پہ دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ قوالی سنتے سنتے گر پڑتے ہیں، عورتیں زیادہ ایسے کام کرتی ہیں، اور پھر ان سے پوچھا جائے کہ وہ کہیں گے ہم بے حاضری ہو گئی، تو پھر ان سے پوچھیں گے بھی کیا ہے، تو کہے گا جی مجھ پہ فلاں فلاں بزرگ آ گئے، خواجہ صاحب آ گئے یا فلاں آ گئے، تو پھر لوگ ان سے بیٹھ کے پوچھتے ہیں۔ یہ سب باتیں باطل جہالت کی باتیں ہیں، اور اکثر جو ڈرامے ہوتے ہیں، اور اگر نہیں بھی ہوگا تو وہ جن ہوگا جو کسی کے اوپر آ کے جھوٹ بولتا ہے۔ جیسے کچھ لوگوں کو ہوتا ہے نا، ہمارے ہاں مشہور ہونے کا شوق ہوتا ہے تو وہ منڈیاں لگاتے ہیں، لوگ اکٹھے کر کے بیٹھتے ہیں۔ اس طرح جنات کو بھی ہوتا ہے، تو کبھی اگر کوئی ایسا سلسلہ ہو بھی تو اس میں کوئی روح نہیں کوئی اللہ والا، تو یہ بعید ہے ویسے بھی کہ کیسے کوئی اللہ والا کسی شخص پہ ہے اور وہ باتیں کرے گا اور لوگوں کو کوئی غیب بتائے گا، معاذ اللہ، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اگرچہ وہ جن بھی ہو، پہلے تو میں نے آپ کو بتایا ہوتا ہی ڈرامہ ہے فار ایگزامپل، اور اگر ڈرامہ نہ بھی ہو تو وہ روح تو بالکل نہیں ہو سکتی، اور پھر اللہ والے کی تو بالکل نہیں ہو سکتی۔ اچھا، پھر وہ جن ہوگا، وہ جن بھی ہوگا تو وہ فاسق ہوگا، شیطانی کرنے والا ہوگا۔ اس سے کوئی بات پوچھنا کہ اچھا بتاؤ 10 سال میں کیا ہوگا، میرا فلاں کام ہو جائے گا کہ نہیں، اس بارے میں یہ سب باتیں غلط ہیں، اور اس طرح کی حرکتیں ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بڑی جہالت ہے، تو اس کو جو ہے وہ بلکہ لوگوں کو ایڈریس بھی کرنا چاہیے۔ اسی طرح موت کا معنی کیا ہے؟ موت کا معنی ہے روح کا جسم سے جدا ہو جانا، ٹھیک ہے، اس پہ کافی ڈیٹیل میں گفتگو تھی، انتقال کے حوالے سے میں نے بات کی تھی۔ یہاں پہ مطلب یہ نہیں ہوگا کہ روح ہی مر گئی ہے، روح نہیں مرتی۔ جو روح کو فنا مانے گا وہ بد مذہب ہو جائے گا۔ جو شخص روح کو فنا مانے وہ بد مذہب ہے، یہ عقیدہ ہے، اس بات کو ذہن رکھیے، ٹھیک ہے۔ شرح صدور کے اندر اس بارے میں بڑی خاص مستدرک کے حوالے سے گفتگو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بس یہ انقطاع ہے بدن کا روح سے، کنیکشن ایک اس طرح کا ہے کہ آپ کا جو ایک جدا ہو جانا جسم سے، بس یہ ہے، روح فنا نہیں ہے روح کو۔ اچھا، مردہ یاد رکھیے گا کلام بھی کرتا ہے، مردہ کلام بھی کرتا ہے، اور اس کے کلام کو عوام، جن اور انسان کے علاوہ، یعنی عام جو لوگ ہوتے ہیں جنات میں اور انسانوں میں، تمام حیوانات وغیرہ سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسی احادیث موجود ہیں جس میں بات ذکر ہے کہ جب وہ چیختا ہے اس کو عذابات آتے ہیں تو جمادات و نباتات سنتے ہیں اس کو، باقی نہیں سن سکتے۔ اچھا، پھر جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت ہمیشہ قبر اس کو دباتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوگا جیسے ماں پیار میں اپنے بچے کو زور سے چپٹا لیتی ہے تو اس کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، لیکن اگر کافر ہے تو اس کو اتنی زور سے دباتی ہے کہ یہاں کی پسلیاں ادھر اور یہاں کی پسلیاں ادھر، یعنی یہ یوں کر کے ایک دوسرے میں وہ دھنس جاتی ہے۔ تو خبر دباتی ہی ہے، لیکن اگر حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوں گے، آپ کے دین کی اتباع کرنے والے ہوں گے، تو انشاءاللہ وہی زمین جو ہے وہ محبت سے، جیسے ماں
دباتی ہے ویسے دبائے گی۔ اب جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز بھی سن لیتا ہے۔ میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں مطلقاً مردے کی بات، نیک اور بد کی اس میں وہ نہیں ہے ڈفرینس، کوئی بھی ہو وہ سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس 2 فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکلیں نہایت ڈراؤنی اور ہیبت ناک ہوتی ہیں، ان کے بدن کا رنگ سیاہ، آنکھیں نیلی اور کالی اور دیگ کی برابر بڑی بڑی آنکھیں اور شعلہ زن ہوتی ہیں۔ ان کے مہیب بال سر سے پاؤں تک ہوتے ہیں، بڑے ڈرا دینے والے، اور ان کے دانت کئی آپ سمجھ لیں فیٹ لانگ لمبے ہوتے ہیں، کئی ہاتھ بڑے، کئی فٹ لمبے ہوتے ہیں، جن سے زمین چیرتے ہوئے آئیں گے۔ ایک کو منکر دوسرے کو نکیر کہتے ہو۔ جب یہ آئیں گے تو مردے کو جھنجھوڑ کر اور جھڑک کر اٹھائیں گے اور نہایت سختی کے ساتھ کرخت آواز میں یہ سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ سوال کیا ہے؟ پہلا سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو انشاءاللہ ہم مسلمان جو ہیں سرکار اسلام پہ ایمان رکھنے والے، وہ جواب دیں گے ربی اللہ، کہ اللہ میرا رب ہے۔ یہاں پہ علماء کرام نے بڑے خوبصورت نقطے بھی بیان کیے، میں ساتھ وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ کچھ لوگ بعض وقت کہتے ہیں کہ بس اللہ ہی کو جانو اور مانو، باقی سب کی خیر ہے۔ تو اگر یہاں پہ اس بات کو دیکھا جائے تو پھر اس کے بعد دوسرے سوال کی حاجت تو نہیں رہتی۔ تو کہہ دیا ربی اللہ، کہ اللہ ہی میرا رب ہے، تو بات ختم۔ پھر کیا کہ اللہ کو ماننے والا جاؤ پھر، لیکن ایسا نہیں ہے، یہاں سے آگے سوالات ہوں گے۔ تو ربی اللہ کہا، اس کا مطلب یہ تھا کہ اس بات کی ڈویژن ہوگی کہ میں ایتھیسٹ نہیں ہوں، میں کسی اور کو خدا نہیں مانتا، مشرک نہیں ہوں، میں اللہ کو اللہ مانتا ہوں، اپنا رب اللہ ہی کو مانتا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہو گیا کہ یہاں پہ اہل کتاب اور مسلمان اکٹھے ہو گئے ایک جگہ پہ، باقی سب سے ڈیوائڈ ہو کے الگ ہو گئی۔ یعنی یہ ٹھیک ہے، ایک تو ایتھیسٹ نہیں ہے، دوسرا مشرک نہیں ہے، دوسرا کسی اور کو خدا ماننے والا نہیں ہے، اور کسی مذہب کا پیروکار نہیں ہے، یہ اللہ کو جانتا ہے۔ لیکن کیا یہاں بات ختم ہوئی؟ نہیں، پھر پوچھیں گے ما دینوں کا، ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ تیرا دین کیا ہے؟ تو انشاءاللہ ہم مسلمان جو ہیں وہ جواب دیں گے دین الاسلام، کہ میرا دین اسلام ہے۔ یہاں پہ اگین سب ڈویژن ہو گئی کہ اب جو ہے وہ یہودی یہ نہیں ہے، عیسائی یہ نہیں ہے، کہ وہ بھی اللہ کو اللہ تو کہتے ہیں، ایک خدا کو تو مانتے ہیں، لیکن اس کا دین اسلام ہے، یہ مسلمان ہے، تو بات کیا ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگلی بات جو ہے وہ بڑی اہم ہے، اب ایک اور سب ڈویژن ہو، جو کہتے ہیں نا کہ جی آپ بات کرتے ہو یہ ایسے، تو کہیں ہم نہیں کہتے، یہ ہمیں دین نے سکھائی ہے۔ آنکھیں بند ہوں گی، ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ یہ آنکھیں کھلیں گی تب جب بند ہوں گی، یہ آنکھیں کھلیں گی تو تب جو ہے پتہ چلے گا، لیکن تب پھر پچھتاوے کی سوا کیا ہوتا ہے اگر کوئی شخص نہیں سمجھتا تو۔ لیکن بہرحال پھر جو ہے وہ جب تیسرا سوال کی باری آئے گی، اب یہاں تو دیکھو مسلمان ہے، اللہ کو مانتا ہے، تو بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن نہیں، اب تیسرا سوال ہوگا جو اب بتائے گا کہ دراصل یہ کون ہے۔ مسلمان تو ہے، لیکن کون سے والا مسلمان؟ کیا وہ جو حضور اسلام کو معاذ اللہ یہ سمجھتا ہے کہ نبوت غلطی سے آپ کو مل گئی، یا یہ سمجھتا ہے کہ آپ ختم النبوت کا کوئی سلسلہ نہیں ہے آپ کے ساتھ، کہ اور نبی بھی ہو سکتا ہے اور مسلمان نبی کلیم کرتا ہے معاذ اللہ؟ ایسا آدمی تو نہیں ہو، ٹھیک ہے نا؟ کون ہے یہ؟ تو اب جب وہ پوچھا جائے گا تو سرکار علیہ السلام کا چہرہ پاک دکھایا جائے گا، سرکار اسلام تشریف لائیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ بات اب بتانا اب اتنا مشکل نہیں رہ گیا کہ ایک ہی وقت میں سرکار اتنی ساری جگہوں پہ کیسے تشریف لے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے، آپ زوم میٹنگ پہ بیٹھ کے کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں، یہ آپ ہیں جو آلے کے محتاج بھی ہیں۔ سرکار جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے کے آئیں گے، بنفس نفیس تشریف لے کے آئیں گے،
تو ان کے بارے میں کیا پوچھا جائے گا؟ کیا پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے؟ یہ سب کو پتا ہوگا یہ کون ہے. سوال یہ پوچھا جائے گا کہ ما کنت تقول فی ھذا رجل. کیا ہوا اس پہ تھوڑا سا ٹھیک ہے. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے, یہ نہیں پوچھا جا رہا من نبیک, یہ نہیں پوچھا جا رہا تیرا نبی کون ہے, لیکن یہاں بھی گمراہ کر دے رہا ہے. ہاں, من نبیک نہیں ہے, ایسے کچھ الفاظ ہیں ایسے بھی, لیکن بہرحال من نبیک تو سب کو پتہ کون ہے. جب آپ نے کہہ دیا اسلام تو کیا یہ نہیں پتہ اسلام میں نبی کون ہے؟ یہ تو اسلام میں بات واضح ہوگی. پھر تیسرے کی حاجت کیا تھی؟ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ جب اسلام کہا تو کیا کسی کو نہیں پتہ اسلام؟ میرا کلیگ ہے, وہ USA سے ہے, پینسلوینیا سے, تو جان اس کا نام ہے, اس سے کوئی بات ڈسکس ہو رہی تھی. تو بات ہوتے ہوتے اس نے کہا کہ دیکھو ہم جو اسکول میں ہوتے ہیں نا تو ہمارے پاس کوئی 1.5 پیج پڑھایا جاتا ہے اسلام کے بارے میں, ہمارے اسکولز میں پڑھایا جاتا ہے. اچھا, تو میں نے کہا دیکھا سبحان اللہ, وہ صراط الذین انعمت علیہم واضح ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اسلام کا سب کو پتہ ہے. پینسلوینیا میں بیٹھے ہوئے گورے کو بھی پتہ تو ہے اسلام کیا ہے. دے ٹیل یو. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے مجھے اسلام کا پتہ نہیں ہے. یو کانٹ سے دس, مجھ تک تو خبر پہنچی نہیں اسلام کی. ہاؤ کین یو سے دیٹ؟ ایک بار سمجھ رہے ہیں؟ تو اب جب کوئی کہہ دے گا دین الاسلام ما دین کا کے جواب میں, تو وہ تو واضح ہوگی اس کو پتہ ہے اسلام. جب اسلام کہہ رہا ہے اینڈ از کلیمنگ کہ وہ مسلمان ہے, تو پھر من نبی کی تو بات سمجھ آتی ہی نہیں نا. پھر تیسرا سوال کیوں؟ تیسرا سوال پوچھا جائے گا ما کنت تفعل فی پوچھا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو نبی ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن کو تم دیکھ رہے ہو, زیارت کر رہے ہو, ان کے بارے میں دنیا میں کہتے کیا تھے تم؟ ان کے بارے میں دنیا میں تمہارا عقیدہ کیا تھا؟ کیا کہتے تھے؟ تب ہم کہیں گے ہاں سبحان اللہ, ہم تو جو ہے ہر جمعے کو مصطفیٰ جا رہے ہیں اتنا کو سلام کہتے تھے. ہم تو کہتے تھے کہ اب میں چھٹی میں لے جاؤں سرکار کی بارگاہ میں. ہم تو کہتے تھے صدقے یا رسول اللہ, ہم تو کہتے تھے یا رسول اللہ آپ پہ جان تن من سب قربان. ہم تو کہتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہچاننے والوں کی خیر. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کلیئر کر دے گا کہ مسلمان کلیم تو کرتے ہو, اب تم منافق ہو کہ واقعی مسلمان کے. تمہارا عقیدہ صحابہ والا ہے یا کسی اور والا ہے؟ تم رسول اللہ کی عیب تو نہیں گنتے تھے بیٹھے دنیا میں؟ میں نے دیکھے ہیں ایسے لوگ, پتہ نہیں آپ نے دیکھے ہیں کہ اللہ کو بھی دکھایا آپ کو. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو لٹرلی قرآن اس لیے پڑھتے ہیں, حدیث اس لیے پڑھتے ہیں کہ سرکار کی عیب نکالے, اور وہ عیب نکال کے ہائی لائٹ کر کے مجھے کسی نے پچھلے دنوں دکھایا, پتہ نہیں آپ تک پہنچا کہ نہیں, تو وہ دکھایا اور مجھے بڑا عجیب, اس نے ہائی لائٹ کر کے بتایا کہ رسول اللہ گناہ گار ہیں معاذ اللہ. تو جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں, اور جو یہ باتیں میں نے بتایا کہ ہائی لائٹ کر دکھاتے ہیں, یہ بات ساری زندگی ان کی زندگی کا مشن ہوتا ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ رسول اللہ تو ہم جیسے ہیں معاذ اللہ. رسول اللہ کی کوئی اتنی وہ استغفر اللہ ضرورت ہی نہیں ہے. لوگوں نے کتابوں میں لکھ دیا کہ رسول کی عزت اتنی کرو جتنے بڑے بھائی کی کرتے ہو, یا کہا اتنی کرو جن گاؤں کے چودھری کی کرتے ہو, یا کسی نے کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ صرف ایک ڈاکی کی حیثیت رکھتے تھے. استغفر اللہ, سب کفریات ہیں. تو استغفر اللہ, اس سے عقیدے ہیں لکھے ہوئے ہیں ان کی کتابوں. یہ باتیں ساری موجود ہیں, اور جو ایسی باتیں کہیں اور بتائیں اور سمجھائیں. اب یہ تو کئی دفعہ ہم نے, میرے ساتھ کئی دفعہ لائیو ہوا ایسا کہ کبھی کسی سے ڈیبیٹ ہوئی اور اس سے بات ہوئی, گفتگو ہوئی, سوال جواب ہوئی, تو لوگوں نے بات سکھائی بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی ان کا کام تھا پیغام پہنچانا, نے پہنچا دیا بس, اب ان کا اور ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا, اب ہم ڈائریکٹ اللہ سے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں. ٹھیک ہے, کچھ حدیث کا ہی منکر ہیں, کہتے ہیں حدیث حجت ہی کوئی نہیں ہمارے لیے, بس ختم, صرف قرآن ہوگا, صرف قرآن لاؤ, صرف قرآن لکھاؤ. یعنی اس طرح کی تمام عجیب و غریب قسم کی باتیں جو ہیں وہ لوگ یہ کرتے ہیں. تو یہ ساری باتیں سمجھانے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں پہ کلیئر ہو جائے گی بات, قبر میں چلو تو سب واضح ہو جائے گا کہ آپ کس عقیدے کے تعلق والے تھے. اس لیے عقیدہ بڑا اہم ہے, اس لیے ہم نے اب تک جو پڑھا وہ عقیدے کو پڑھا. اس لیے عقیدہ, آپ ماشاءاللہ جو ریگولر آنے والے ہیں ان کو ایک بہت بڑا چینج محسوس ہوا ہوگا کہ واقعی عقیدہ ایک بڑی اہم چیز ہے. آپ کی سوچ بڑی واضح کلیئر ہو جاتی ہے جب آپ سمجھتے ہیں چیزوں کو سمجھنے کے حوالے سے, الحمدللہ. تو یہ ساری باتیں ہوں گی. ٹھیک ہے, تو وہ یہ کہے گا تیسرے سوال میں بھی
کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میری جان ہے، تن من ہے، سب کچھ ہے الحمدللہ۔ اچھا پھر وہ جس کو نہیں پتہ ہوگا وہ کہے گا ہاں لا ادری، ہے میں نہیں جانتا، اس کی عقل سلب ہو جائے گی، میں تو سمجھتا ہوں اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ اچھا اب وہ پوچھیں گے کہ تجھے کس نے بتایا؟ وہ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی۔ یہاں کا اب اپنے عقیدے کو بتا رہے ہیں کہ میں نے عقیدہ، اگر آپ کو یاد ہو شروع کے اندر پہلی نشست میں نے آپ کو بتایا تھا عقیدہ ہم کسی کی تقلید میں نہیں، یعنی عقیدے میں کسی کی تقلید نہیں کرتے، عقیدہ ہم حاصل کرتے ہیں ڈائریکٹ قرآن سے اور حدیث سے۔ جو میرا عقیدہ ہے، عقیدہ جو میں نے پڑھا، اس میں میرے پاس جو بھی میں جملہ کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے یا تو قرآن یا تو حدیث ہے، اور میں نے اس کو دیکھ کر اس کو حاصل کیا ہے الحمدللہ۔ تو وہی بات، اس بات کی تصدیق جو ہے وہ اس قبر میں وہ کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ بعض میں روایتوں میں بھی آیا کہ سوال کا جواب پا کر کہیں گے کہ ہمیں تو معلوم تھا کہ تو یہی کہے گا۔ اس وقت پھر آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ، جنت کا لباس پہناؤ، اس کے لیے جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو، جنت کی نسیم اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے، اور جہاں تک نگاہ پھیلے وہاں تک اسی قبر کشادہ کر دی جائے۔ سبحان اللہ، آپ سمجھ آئی؟ سبحان اللہ۔ تو جو کنفرم ہو، پکا ہو کہ بھئی یہ تو ہے ہی جنتی، اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، تو اس کے پاس بیٹھو گے تو رحمتیں نازل ہو رہی ہیں نا، تو دعا کی قبولیت اسی لیے کہتے ہیں وہاں زیادہ ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ اچھا اب اسے کہا جائے گا کہ تو سو جیسے دلہا سوتا ہے، اس پہ تو سو جیسے، سنن ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، سنن ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، کتاب الجنائز کے اندر یہ بات موجود ہے۔ فرنبراس میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور کہا جائے کہ نم کنومت العروس، نم کنومت العروس، کہ سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ دلہن کیسے سوتی ہے؟ یہ تو جو شادی شدہ نہیں ہے اس کو تو نہیں سمجھا سکتا میں۔ دلہن جو ہوتی ہے نا، جب اس کو اصل میں نا یہ اس میں فصاحت ہے، اس گفتگو میں فصاحت ہے۔ اب جس کو تو فصیح زبان سمجھ نہیں آتی وہ شاید یہ اوپر تک ہی رہ جائے گا، لیکن جو فصاحت جس کو سمجھ آتی ہے نا، دیکھو میں اس کے پیچھے پورا ایک مضمون ہے، میں اس کو جلدی سے سمجھاتا ہوں آپ کو۔ مضمون یہ ہے کہ جو مومن جو ہے نا موت سے ڈرتا نہیں ہے، مومن موت سے ڈرتا نہیں ڈرتا، اور ایمان والوں کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے کہ یہ تو انتظار میں رہتے ہیں کب یہ موت آئے اور میری ملاقات میرے محبوب سے ہو، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کا دیدار ہوگا، سرکار کو دیکھیں گے۔ میں نے آپ کو یاد ہے نا وہ صحابی کا واقعہ سنایا تھا کہ صحابی رسول کی بیٹی بتاتی ہیں کہ وہ بستر پہ لیٹتے ہیں اور ساری رات روتے رہتے ہیں، کہتے ہیں ہائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کب مجھے موت آئے اور کب میں سرکار سے ملوں۔ یہ باتیں کرتے تھے وہ صحابہ کرام، وہ ڈرتے تھوڑی تھے، پھر ڈر تو اب پیدا ہو گیا نا لوگوں میں مرنے کا، یہ بھی حضور کی حدیث ہے، تو ڈر تو اب پیدا ہو گیا۔ لیکن بہرحال مومن جو ہوتا ہے وہ نہیں ڈرتا، وہ تو انتظار کرتا ہے، گھڑیاں گنتا ہے کب آئے موقع کہ میں جاؤں۔ تو دلہن جو ہوتی ہے نا، وہ جب اس کا شوہر آنے والا ہونا تو وہ اس طاق میں رہتی ہے، انتظار میں، کہ اچھا چلو ابھی آئے گا، اچھا ابھی آئے گا، تو وہ اس انتظار میں اگر سو جائے نا تو ہلکا سا کھٹکا تو توڑ جاتی ہے، کچی نیند ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کچی نیند، جیسے بس آنکھ لگی تو پھر وہ اچھا ابھی آ جائے گا، محبوب نے آنا۔ تو یہاں ایسی بات ہی ہے کہ تو سو جا، کہ تیرا جو سونا ہے وہ کتنا لمبا نہیں ہوگا، تجھے ایسے لگے گا کہ تو بس ابھی انہیں آنکھیں لگائی تھی ایسے کھل جائے گا اور تو جنت میں ہوگا انشاءاللہ۔ تیرے لیے کوئی لمبا نہیں ہے سلسلہ، یہ بس سمجھ رہے ہیں؟ اگرچہ اسے ہزاروں سال ہو گئے قبر کے اندر، لیکن اس کے لیے ٹائم اینڈ اسپیس کیا ہو جائے گا جیسے دلہن سوتی ہے، کیونکہ ابھی تو ایسے آنکھیں لگی تھی اور اب رب کا دیدار ہونے لگا۔ اللہ، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کو اتنی بھی وہ نہیں، دیٹ از کالڈ دا ٹائم اینڈ اسپیس کا جو ایک سلسلہ ہے۔ میں اس پہ گفتگو کیا کروں، کبھی موقع ملا، یہ تو پوری سائنس ہے اس پہ، کہ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ دیر آر 11 ڈائمینشنس، سب کے ٹائم اینڈ اسپیسز بھی ڈفرینٹ ہیں،
کسی کے لیے وہ 50,000 سال کا دن ہوگا، انتظار سے مر رہا ہوگا، وہ گزرے گا ہی نہیں. کچھ تو یہ ہوں گے کہ وہ آپ نے کہا نا الانتظار واشد من الموت، انتظار موت سے بھی سختر ہوتا ہے. کبھی آپ کو کرنا پڑ جائے نا انتظار، کوئی لگا دے آپ کو ٹک ٹکی پہ ہیں، وہ ٹانگ دے آپ کو بس کہ اچھا بھی بتاتا ہوں، بس پھر آپ اب دیکھیں حالات کیا تھی. آپ وقت ہی نہیں گزرے گا آپ کے اندر. یار یہ اذیت ہی ہے، انتظار بھی ایک اذیت ہے. تو یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وقت نہیں گزر رہا ہوگا تو لوگ کہیں گے اللہ تعالیٰ چاہے ہمیں جہنم میں ڈال دے. اسماء اللہ یہ کیسے کیوں گے کہ بھئی یہ چلو جو عذاب ہونا وہ ہو جائے، لیکن حساب تو ہو. لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا نہیں کہ اس پورے مجمع میں جب حساب کتاب نہیں ہو رہا ہوگا، انبیاء بھی تو ہوں گے، اولیاء بھی تو ہوں گے، نیک پکے کنفرم جنتی بھی تو ہوں گے، صحابہ بھی تو ہوں گے. تو کیا ان کو بھی اذیت ملے گی؟ نہیں، ان پہ اذیت نہیں گزرے گی. ان کے لیے اسی جگہ پہ ٹائم اسپیسیفک ہے. فرمایا کہ آپ نے نہیں سنا کہ پوری امت کا، سارے لوگوں کا حساب کتاب جو ہوگا ویسے لگے گا جیسے عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت ہے. سنے نا آپ نے بزرگوں سے. یہ کس کے لیے ہوگا؟ یہ انہی کے لیے ہوگا جو خاص ہے اللہ والے. وہ جیسے وہ بیٹھتے ہیں عصر کے بعد، جن کی عادت ہے وہ بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے وظائف پڑھتے ہیں. یہ آپ نے کبھی سنا اصفیاء کا روزہ؟ کبھی سنا آپ نے؟ صوفیوں کا روزہ کبھی سنا ہے؟ جی صوفیاء کے ہاں روزہ ہی ہوتا ہے جس دن وہ ویسے روزہ نہ رکھیں. ویسے تو اکثر روزہ دار ہوتے ہیں، تو اگر روزے نہ رکھیں تو یہ عصر سے، ہمارے اصفیاء کا طریقہ یہ ہے بزرگوں کا کہ وہ عصر سے مغرب کے درمیان کچھ کھاتے نہیں ہیں. اس کو کہتے ہیں اصفیاء کا روزہ. ٹھیک ہے، تو یعنی وہ روزے داروں کی نقل کرتے ہیں. دراصل یہ روزہ نہیں ہے، شرعاً یہ روزہ نہیں ہے. یہ اس کو بس اس معنی میں روزہ کہتے ہیں کہ یہ ایک نقل ہے ان لوگوں کی جو روزہ دار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس وقت میں تو اس میں جو ہے وہ الحمدللہ، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے کوشش ہوتی ہے کہ اس وقت میں ذکر اذکار کی طرف توجہ رہے، کچھ ایسا سلسلہ رہے کہ ہم کھانے کی طرف، کیونکہ میں نے بتایا نا یہ وقت ہے جس وقت ڈیوٹیاں بدلتی ہیں. فرشتوں کے بیان میں نے بات کی تھی اس بارے میں. تو جب ڈیوٹیاں بدلتی ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس وقت ریکارڈ جا رہا تو یہ نہ ہو کہ کھانے پینے میں لگا ہوا تھا، اس وقت کہ نہیں درود پڑھ رہا تھا، یہ کوئی قرآن پڑھ رہا تھا، کوئی استغفار کر رہا تھا، اس کا تعلق اللہ. اور دوسرا وہ یاد ہے اس دن کی. ہیں تو اس دن بھی ہمیں عادت پکی کر رہے ہیں کہ اس دن اتنے میرے کام ہو رہا تو ہم کو ادھر ادھر نہ کرتے رہیں. اس دن اپنی عادت کے مطابق بیٹھ کے اللہ کریں، جب فارغ ہوں گے تو کام ہو چکا ہوگا. یہ اللہ والا کے انداز ہے سبحان. ٹھیک ہے، تو بہرحال عروس ایسے سو جاؤ جیسے، اب آپ سمجھ آ گئی نا آپ کو بات. ہی ایسے ہوتا ہے کہ جس کو تاک لگی رہے، جس کو تاک لگی رہے کہ ہائے ابھی میرا محبوب آ جائے گا. اسی عروس کی وجہ سے عرس ہے. جو عرس کہتے ہیں وہ اسی عرس کی نسبت سے کہتے ہیں. ابھی جس کے بارے میں تمہیں پکا ہو گیا، کنفرم ہو گیا نا کہ تو ہے ہی اللہ والا، تو یہ تو ایسے ہی سویا جیسے عروس ہوتی. ٹھیک ہے، ہاں، اس معنی میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عرس کا دن ہے. یعنی جس کا اس کا وہ دن ہے جب یہ ایسے سویا جیسے دلہن سوتی. سمجھ آئی؟ عرس کا مطلب یہ وہ شادی ہے. مجھے یاد ہے کہ پتہ نہیں میں نے اپنے پیر صاحب سے بھی بات کی کسی حوالے سے، تو بات چل رہی تھی نکاح کے بارے میں اور شادی کے بارے میں. تو گفتگو چھڑی. میں نے ویسے پہلے انہیں سنا ہوا تھا یہ بات کہتے ہوئے، تو اس لیے میں نے ذکر کیا کہ حضور نکاح کے دن فلاں فلاں یہ معاملہ. میں نے کہا میرے پیر صاحب نہیں پڑھا الحمدللہ. تو بات چل پڑی نکاح اور شادی کے فرق کی. تو میں نے کہا حضور نکاح ہے تو نکاح پہ آپ نے، شادی نہیں کہا. تو میں شادی کیوں نہیں؟ میں نے کہا حضور آپ نے تو کہا ہے کہ شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. شادی تو تب ہوگی جس دن حضور کا دیدار ہوگا اعلیٰ کسی. شادی ابھی تھوڑی ہے، کہتے ابھی تو نکاح ہے، شادی اس دن میں عرس. تو یہ عرس ہے، یہ شادی بڑے لوگوں کی بڑی بات. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا نہ عادی ابھی نہیں، شادی مبارک کیا، شادی تب ہوگا. شادی کا لفظی معنی خوشی ہوتا ہے. شادی خوشی. عید بھی سور کہتے ہیں خوشی. تمہاری عید ہماری شادی. غوث پاک کا واقعہ ہے نا یہ. آپ سے جب کسی نے کہا عید مبارک تو کچھ کیفیت میں تھے. ہر وقت یہ کیفیت نہیں ہوتی نا. تو آپ نے جواب دیا کہ کہاں کی عید؟ عید تو اس کی جو اپنا ایمان لے کے جنت اب خبر میں چلا جائے، تب عید کہیں گے، تب ہوگی عید.
سرکار کو دیکھیں گے تو عبید ہے. سبحان اللہ, سمجھ گئی بات. تو غوث پاک والا ورژن لوگوں کو نہیں پتا نا, ہم لوگوں کو پتا. تو بہرحال وہ اس لیے عرس ہے. آپ کو سمجھ آئیے نا والی بات. اچھا, اور پھر ہمارے بزرگوں نے ہمیں بات سکھائی ہے, چونکہ اب ذکر ہو ہی گیا اس کا تو میں ایک اور ضمن مسئلہ بھی عرض کر دیتا ہوں. عرس کا جو وقت ہوتا ہے نا بالخصوص جس وقت کسی بزرگ کا وصال ہوتا ہے, تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں بات سکھائی ہے کہ بزرگوں کے وقت وصال کو پکڑو. مطلب کیا ہے کہ ان کے اس وقت کے اوپر خاص دعائیں مانگو کہ یہ رحمتوں کے نزول کا وقت ہے, کیونکہ اس وقت ہی جنتیں کھل گئی تھیں ان کے لیے, اس وقت فرشتے آ گئے تھے. اسی کہیں وقت پہ کہا کسی نے ہوگا کہ چلو سو جاؤ جیسے زن سو. اسی لیے عرس کے دن خاص دعا کے لیے جاتے ہیں. میری بات سمجھ گیا بات. اور اس پہ احادیث موجود ہیں, میں آپ کو بتاؤں. صحابہ کرام کو لے کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عرس جایا کرتے تھے ہر سال عرس پر. یہ جو احد کا دن ہے اس دن جاتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت جو وقت ہے نا 1 آپ نے بالکل برا ہنج اسی وقت پہ اہتمام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو الحمدللہ اللہ کے ہاں تو بھی ہوتا ہے. 1:48 پہ غالباً, جی 1:48 پہ 1:52 پہ میرا خیال ہے. تو اس وقت میں تو کہنے کا مقصد کیا ہے, عرض کرنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ کچھ چیزیں ایسی ظاہر ہیں جیسے سے انسان دین سے دور ہوتا ہے تو چیزوں کو سمجھ نہیں پاتا. اور پھر ظاہر ہے جب کوئی بھی کام ہو, آپ کوئی بھی کام اٹھا دیکھ لیں, میں صرف دینی بات نہیں کر رہا, دینی ہو یا دنیاوی ہو, آپ کے آفس کا ہو, آپ کے اسکول کا, آپ کے کالج کا ہو, حتیٰ کہ آپ کے گھر کا ہو, آپ ایک روٹین بنا لیں گے اور اگر چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھیں گے نا تو کچھ عرصے کے اندر اس میں کوئی کی خرابی آ ہی جاتی ہے. ویسا نہیں رہتا, ٹھیک ہے. اس میں کوئی بندہ کوئی اپنے طریقے سے کوئی چیز ایڈ کرے گا, کوئی اپنی چیزیں. تو آج کل جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں بہت ساری ایسی ہیں جو جاہلوں کی جہالت کی وجہ سے اتری. اہل سنت کا ورژن کچھ اور ہے. وہ جب آپ پڑھتے ہیں دین کو, جب آپ سیکھتے ہیں مسائل کو, تب آپ کو بات سمجھ میں آتی ہے. اب دیکھو جتنی بات میں نے بھی آپ کو بتایا اس میں کوئی کیا قباحت ہے مجھے بتا. ہاں اگر کوئی کہے نہیں کیونکہ اس کا مطلب جو ہے وہ میلہ لگانا ہے تو یہ تم نے نہیں کہا کہیں پہ. کوئی کہ اس کا مطلب جو ہے وہ کھانا پینا ہی ہے تو یہ تم نے کہیں نہیں کہا. اس کا مطلب کوئی کہ جی یہاں پہ ناچنا اور گانا اور عورتوں اور مردوں کا اکٹھا ہونا تو یہ تم نے کہیں نہیں کہا. کوئی یہ کہے کہ جو اس کا مطلب تو جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ڈھول بجاتے ہوئے اور جناب وہ چادریں چڑھاتے ہوئے جائیں, بالکل نہیں کام نہیں. کہیں سنا آپ نے میں نے کام نہیں کہا. میں نے تو یہ کہا کہ دعا کرنے کا وقت ہے. اس وقت آپ مزار کے باہر کا سلسلہ دیکھتے ہیں تو یہ مزار کے اندر جائیں, وہاں جائیں تو میں آپ کو قسماً حلفاً یہ بات عرض کرتا ہوں, میں حلفاً یہ بات عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ میں اپنی زندگی میں جب بھی داتا صاحب اور داتا علی جویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پہ جب گیا ہوں, چاہے میں رات کے 3 بجے گیا ہوں, چاہے میں صبح میں 4 بجے گیا ہوں, چاہے میں فجر کے بعد گیا ہوں, چاہے میں آدھی رات کو گیا ہوں, چاہے میں دوپہر میں گیا ہوں, چاہے میں شام میں گیا ہوں, آپ کی جو مزار شریف ہے اس کے ارد گرد انہوں نے چوکیاں رکھی ہوتی ہیں اور ہر وقت قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے. ہر وقت قرآن پڑھا, یعنی جب دیکھا ہے مجھے باتوں کر جگہ, کیونکہ میں تو پڑھنے والا ہوں نا وہاں پہ جا کے, میں خود وہاں پہ جا کے قرآن پڑھتا ہوں. میری عادت ہوتی تھی الحمدللہ کہ میں نے عادت صاحب کو قرآن پاک سنانا ہے, میں اس لیے جاتا تھا. آج میں نے یاسین شریف سنانی ہے, وہ خوش ہوں گے. آج میں نے سورہ ملک شریف پڑھ کے سنانی ہے, ٹھیک ہے, وہ ان کو اچھا لگے گا کہ یہ لڑکا آیا ہے مجھے قرآن سنا رہا ہے. یہ الحمدللہ میں نے یہ اپنی عادت رکھی ہے. یہ جو بات ہے نا, یہ آپ نے جو کہا نا, یہ جو لڑکا آیا ہے تمہیں تو قرآن کیوں نہیں مجھے بتائیں کیوں نہیں. یہ عقیدہ ہے, ہمارے عقیدہ ہے کہ وہ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں. وہ لڑکا آیا اور وہ قرآن سنائے گا. جب ظاہر ہے کہ بڑے کے پاس بیٹھ کے آپ کو اچھا کام کریں گے تو دعا دے کے بھیجے گا نا. تو میں اکثر کہتا ہوں یہ جو آج الحمدللہ کچھ بولنا آیا تو یہ دعائیں ہی ہیں تو ہے نا. اچھا, پھر جب بھی میں نے دیکھا وہاں لوگ دور شریف پڑھ رہے ہیں, کوئی قرآن شریف پڑھ رہا ہے, کوئی ذکر اذکار کر رہا ہے, مجھے بیٹھیں گے تو بیٹھے. آپ یہ یوں نہیں دے بتاتے لوگوں کو. پھر جب بھی عرس ہوتا ہے 3 دن کا یا 4 دن کا یا جب بھی, تو ان پورے 3 دن میں ان کی زندگی بتائی جا رہی ہے, ان سے بتائے جانے کے اسباق سکھائے جا رہے ہیں. ساتھ مسجد متصل ہے, اس مسجد میں علماء کا تانتا بندہ ہوا ہے. آپ کو کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو؟ آدھی بات کیوں بتاتے؟ ایسا تو نہیں ہے. ہم کو دعوت دیتے ہیں آپ آئے. تو جو علماء ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں. جن کو ایڈمنسٹریشن کا کام دیا گیا ہے وہ تو ان کا قصور ہے کہ انہوں نے کام نہیں کیا, تو وہ کرے نا, کیوں نہیں کرتے؟
میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جاہل کی جہالت ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں ہے الحمدللہ. ہاں علماء کا جو کام وہ کرتے ہیں وہ بیان بھی کرتے ہیں، وہ بتاتے بھی ہیں. جو آج یہ فقیر آپ کو عرض کر رہا ہے یہ باتیں بزرگوں نے بھی بتائی ہیں اور ہم نے ان سے سن کے آپ کو بتا رہے ہیں. ہمارے بزرگوں نے، ہمارے استاذوں نے، ہمارے علماء کرام نے یہی باتیں بھی آئی نہیں ہمیں ذکر کی ہیں کہ یہی ہے اس کا مطلب، یہی ہے اولیاء کا ذکر کرنا، یہی ہے ان کو یاد کرنے کا نام. اس سے ہرگز کوئی اور دوسرا مطلب نہیں ہے. کہیں کسی نے نہیں کہا کہ تم نمازیں نہ پڑھو اور معاملات نہ کرو اور پھر تم جاؤ بزرگوں کے پاس اور یہ سمجھو کہ یہاں ہوگے اور سب کچھ ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو جائے گا. کبھی بھی نہیں ہو سکتی. کبھی کسی نے ایسا عقیدہ نہیں بنایا اور الحمدللہ ہم میں سے کسی کا عقیدہ نہیں ہے. یہ ایک الزام ہے اور ہم خاموش اس لیے رہ جاتے ہیں کہ ہم نے کبھی اپنے عقائد پڑھے ہی نہیں. جب پڑھے ہوں گے تو پھر آپ کہیں گے نا آپ غلط بیان کرتے. ہمارا عقیدہ تو کسی کتاب میں ایسا نہیں لکھا، بڑے کانفیڈنس سے کہیں گے آپ. یہ ہے فائدہ عقیدہ پڑھنے کا. فل رہے گا بات سمجھ میں آ گیا آپ کو. بہرحال اب بہرحال جب یہ کہا جائے گا کہ سو جا جیسے دلہن سوتی ہے یا دلہا سوتا ہے، اب یہ خواص کے لیے عموماً ہے اور عوام میں ان کے لیے جن کو وہ چاہے. ورنہ اب جو خبر کی وسعت ہوتی ہے یہ بھی حسب مراتب ہوگی. کسی کے لیے 70 ہاتھ لمبی چوڑی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یا جس کے لیے جتنی چاہے، یعنی وہ رب جتنی چاہے یا جتنا وہ شخص چاہے اتنی ہو جائے گی. اس جملے کے اوپر جتنا وہ چاہے زیادہ ہوگی. اس پہ جو ہے وہ شرح الصدور کے اندر اس بات خبرہ ذکر کیا گیا ہے اور بہقی سے حدیث پاک لے کے آئی گئی ہے، ٹھیک ہے. تو اس پہ جو ہے نا ایک بزرگ کا ایک قول مجھے یاد آتا ہے کہ انہوں نے، اور میری ایک دعا ہے جو میں آپ کو تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کرتا ہوں. کچھ قریبی دوست ہیں ان کو تو پتہ ہے یہ دعا، لیکن آپ کو تحدیث نعمت کے طور پہ، اور اس لیے کہ آپ بھی چاہیں اپنی قبر کیسی سجانی ہے آپ نے تو آپ بھی چاہ سکتے ہیں. تو یہ جو ہے نا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جنتی جتنی وہ چاہے گا وہ یہ ذکر کرے گا. تو ایک بزرگ تھے وہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے چونکہ کتابوں کا شوق ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تا قیامت میری قبر جو ہے نا وہ لائبریری بن جائے، اور میں جب اٹھوں تو تب تک میں علم دین ہی پڑھتا رہوں، اور جب میں اٹھوں تو پھر جو ہے نا میں وہ اپنی کتابیں پڑھ کے ہی اٹھوں. تو فقیر کے الحمدللہ یہ دعا ہے. تو ان بزرگوں کو جب کو میں نے یہ قول پڑھا تو میں یہی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ جب میں جاؤں دنیا سے تو میری قبر میں مجھے بھی لائبریری ملے، ٹھیک ہے، اور میں بھی جو ہے نا جب تک اٹھوں گا نہیں تب تک میں پڑھتا رہوں انشاءاللہ. مجھے اپنے رب سے یہ قوی امید ہے کہ میری دعا رد نہیں ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو یہ بھی انشاءاللہ ایک موقع ملتا ہے. اور بہرحال جہاں تک نگاہ پہنچے وہاں تک، کیونکہ میری اصل میں ذاتی طور پہ جو شوقین ہیں ان کو پتہ ہے اس بات کا، جو کتابوں کا شوقین ہوتا ہے نا، حضور اسلام میں 2 لالچ ایسے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہو سکتے. ایک فرمایا کہ پیسے کا لالچ، مال کا، دولت کا. فرمایا یہ ایسا لالچ ہے کہ یہ ختم نہیں ہوگا. یہ ایسی حرص ہے جس کو لگ جائے نا یہ حرص، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ صحت کی پرواہ نہیں کرے گا. وہ کہے گا بس پیسہ آئے کہیں سے، وہ چونی بھی بچائے گا اور روپیہ بھی بچائے گا. وہ کہے گا بس پیسہ آ جائے. اور میں ایک تو یہ ہے، اور دوسرا میں کہ وہ ہے علم کا لالچ. جس کو لگ جائے نا پھر وہ بس کہیں گے یہ پاگل ہے آدمی. اور پھر میں کہ پھر اس کا پیٹ جو حریص کا جو پیٹ ہے وہ قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے. مطلب کیا ہے کہ آخر وہ قبر میں چلا جائے گا، اس کا لالچ پورا نہیں ہوگا. ایک اچھا ایک برا ہے. تو الحمدللہ اللہ اچھا ہی لگائے. تو قبر کی مٹی ہی لگائے گی. اس کا مطلب کیا ہے کہ دیکھیں مجھے نا ایک ہمیشہ فکر رہتی ہے، بڑی عجیب فکر ہے یہ، لیکن مجھے ہمیشہ فکر رہتی ہے کہ میں کیا سارا دن پڑھ لوں گا مرنے سے پہلے. مجھے بس یہ لگا رہتا ہے کہ یار ہائے پتہ نہیں سارا کچھ پڑھ، ہر شے پتہ ہونی چاہیے. تو یہ پوری تبھی ہوگی تو قبر میں جائیں گے، کیونکہ قبر میں ہی مجھے لگتا ہے کہ اتنا ٹائم مل سکے گا کہ ہم سب کچھ آرام سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو بہرحال تو یہ فرمایا کہ یہ اس کو ملے گا. تو یہ عقیدہ اس لیے غلط نہیں ہے کیونکہ یہ بات ہم نے عقیدے میں پڑھ لی الحمدللہ. اچھا، پھر فرمایا کہ جو عاصی ہوں گے یعنی گناہ گار لوگ ہوں گے ان میں بعض پر عذاب ہوگا اور کچھ کو ان کی معصیت کے لائق جو جتنی بھی سلسلے کار ہوں گے، یعنی ایمان والا ہو لیکن گناہ گار ہو تو کچھ نہ کچھ وہاں پہ جو سلسلہ غلہ میں سے محفوظ رکھے ہمیں. پھر اس کے بعد جو بڑے ہمارے بزرگان ہوتے ہیں پیران اعظام، مذہب کے امام، اولیاء کرام وغیرہ،
تو یہ جب دعائیں کرتے ہیں ان کی شفاعت کے ذریعے سے یا محض اللہ کی رحمت سے، جب چاہیں گے یہ جو معاصی ہیں، جو گناہ گار ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ عذاب سے نجات دے دے گا۔ اور بعد میں کہا کہ مومن عاصی پر عذاب قبر شب جمعہ تک ہی رہتا ہے، یعنی جب تک شب جمعہ نہیں آتی تب تک رہتا ہے، اور جیسے شب جمعہ آ جائے لگتا ہے جام ہو اس کا۔ اسی لیے جمعرات ہمارے لیے بڑی اہم ہے، سمجھیں کہ یہ رات وہ رات ہے جو یاد رہے ہمیں۔ اللہ والوں کا انداز کیا ہے کہ اس رات کو ہم خاص اہتمام کر کے اللہ اس کے رسول کی محفلوں میں، ذکر اللہ میں گزارتے ہیں، کہ جب قبر کی رات آئے گی تو پھر ہم ایسے نہیں رہیں گے، عادت ہوگی نا، سمجھے ہیں؟ تو اس دن ہم وہی دعائیں پڑھیں گے، سبحان اللہ، وہی درود پاک۔ عادت نہیں جاتی، یاد رکھیں، جو زندگی میں عادت بنا لی ہے نا وہ نہیں جاتی، قبر میں وہ ساتھ لے کے جا لی ہے ہم نے، ابھی جو بنا لو گے ہو جائے کہ اللہ میرا سمجھو۔ اسی لیے بزرگوں نے یہ بات سکھائی ہے، ادھر جمعرات آئے، صرف دعوت اسلامی میں نہیں، دعوت اسلامی سے باہر بھی آپ دیکھیں، آپ نے تو شاید دیکھی دعوت اسلامی ہے، لیکن انہوں نے اور دیکھی ہیں چیزیں، وہ دیکھیں گے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں اہل سنت ہے وہاں آپ دیکھیں گے کہ جمعرات کا روزہ بھی رکھا جاتا ہے۔ پھر جمعرات کے روزے کے ساتھ ساتھ جب اس کی جمعے تک کے عبادات تھوڑی زیادہ ہو جاتے ہیں، یعنی قرآن زیادہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، قرآن پاک کا سلسلہ زیادہ رہتا ہے، راتوں کو جاگا جاتا ہے، تہجد پڑھی جاتی ہے، بزرگان جو خانقاہی نظام رکھتے ہیں وہ پیران نظام مخصوص ذکر زیادہ کرواتے ہیں ان دنوں میں، ٹھیک ہے۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ ان دنوں میں مخصوص بیٹھ کے علم دین کی مجلسیں سجاتے ہیں، کیوں؟ تاکہ ریکارڈ میں آ جائے۔ اب جب قبر میں آئے گی یہ رات تو اللہ خوش نہیں ہوگا، اللہ کہے گا اچھا یہ بندہ تو یہ کام کرتا ہے، چلو جاؤ پھر۔ یہ ہے یہ وجہ، سمجھائی؟ جمعرات کی شب جمعہ کا مقصد مانا یہ ہے، سرکار نے کر کے دکھایا نا میرے ہاں ہوتا۔ پھر بہرحال یہ ہوگا، واللہ عالم بالصواب، ساتھ یہ بھی دکھائیں تو اللہ تعالیٰ چاہیں، اس پہ تو کوئی یہ وہ نہیں ہے، یہ ہماری امید ہے کہ ایسا ہوگا انشاءاللہ العزیز، اللہ نے چاہا تو یہ کرم ہی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور یہی وجہ کہ جو شب جمعہ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ بھی معاملہ ہے نا، شب جمعہ جو جائے جمعہ کے دن شروع ہو جاتا ہے نا، تو شب جمعہ جب ہم کہتے ہیں یہ تو بخشا ہی گیا سبحان اللہ، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نے، ہاں یہ حدیث پاک ثابت ہے کہ جو مسلمان شب جمعہ یا روز جمعہ یا رمضان مبارک کے کسی بھی دن یا رات میں جائے گا، سوال نکیرین اور عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ اور یہ جو ارشاد ہوا کہ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دیں گے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ پہلے اس کے بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی، یعنی جب سوال جواب ہو گئے، سوال صحیح جواب دے دی تو اب پہلے کیا ہوگا کہ پہلے بائیں ہاتھ جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی، جس کی لپٹ اور جلن اور گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی اور فوراً بند ہو جائے گی، یہ دیکھے ڈر جائے گا وہ یہ کیا۔ اس کے بعد داہنی طرف سے جنت کی کھڑکی کھلے گی اور اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو ان سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ تھی، اور اب یہ ہے تاکہ وہ اپنے رب کی نعمت کی قدر کو جانے کہ کیسی بلائے عظیم سے بچا کر کیسی نعمت عظمیٰ اس کو عطا کر دی گئی ہے۔ اور ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو ابھی تک جہنم چھپی ہوئی تھی، غیب تھی، وہ اس کو دکھا دی جائے گی کہ یہ بھی دیکھ لے کہ یہ ہے جہنم، ہے مخفی نہ رہ جس۔ اور منافق کے لیے اس کا عکس ہوگا کہ پہلے جنت کی کھڑکی کھلی جائے گی، اس کی خوشبو، ٹھنڈک، راحت، نعمت کی جھلک دیکھے گا اور مان بند کر دی جائے گی، اور اب جہنم کی یعنی دوزخ کی کھڑکی کھولی جائے گی تاکہ اس کو پتہ چلے بلائے عظیم تو ملے لیکن حسرت اس کے اندر رہ جائے، ہیں سائیکالوجیکل ایفیکٹس بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ اگر آپ عقائد کو بغور پڑھیں گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے صرف جسمانی سزائیں اور اذیت کا ذکر نہیں کیا ہوا، جہاں جہاں یہ باتیں ہیں تو ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہاں جو سوچ کے اعتبار سے انسان کی جو سائیکالوجیکل اذیت ہے وہ بھی اس کو محسوس ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں وہی ہوگا کہ وہ کہے گا وہ اسی حسرت میں رہ گا، ہائے میں نے کیا چھوڑ دیا، میں کہاں نہیں، میں نے کیا اس کا خیال نہیں رکھا۔ بہرحال تو حضرت عظیم ہوگی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مان کر یا ان کی شان رفیع میں ادنا سی گستاخی کر کر کیسی نعمت کھولی اور کیسی آفت پالی۔ اگر مردہ منافق ہے، جیسے نے آپ کو بتایا کہ سب سوالوں کے جواب میں وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، ہائے ہائے افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں، کنت اسمع الناس یقولون شیئا فاقول، وہ کہے گا میں تو لوگوں کو یہی کہتے سنتا تھا، خود بھی ایسے کہہ دیتا تھا۔ میں نے مرزا جیلمی کو سنا تھا یوٹیوب پہ
اور فلاں جگہ پہ. تو میں رسول کی میں نے کتاب تھوڑی کھولی تھی, میں نے قرآن پاک تھوڑی پڑھا تھا, میں علماء کے پاس تھوڑی کیا تھا, میں تو فلاں 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 جو فتنے باز ہیں اور ڈرامے باز ہیں ان کی میں نے ٹک ٹاک دیکھی تھی, تو جو انہوں نے کہا میں تو وہی کہتا رہا, میرا کیا قصور ہے کہ اللہ تعالیٰ کرنا نا. یہ تو انداز نہیں تھا نا دین سیکھنے کا. یہ لکھا ہے, یہ بات موجود ہے, کن تصنع الناس یقولون شیئا فاقول, یہی وہ کہتا. اب بتاؤ, ہے نا ڈر جانے کی بات جو سوشل میڈیا سے دین سیکھ. تو اب اس وقت ایک پکارنے والا, اس کے جواب میں جواب کہاں سے آئے گا؟ آسمان سے جواب ہے, اور ڈانٹ کے کہ یہ جھوٹا ہے, اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ, آگ کا لباس پہناؤ, جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو, اس کی گرمی اور لپٹ اس کو پہنچے گی, اور اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہو جائیں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے. ان کے ساتھ لوہے کا گرز ہوگا, کیسا گرز کہ پہاڑ پہ مارا جائے تو خاک ہو جائے, اس ہتھوڑے سے اس کو جو ہے وہ مارتے رہیں گے. وہ اندھے اور بہرے اس لیے ہوں گے کہ نہ وہ دیکھ سکیں گے تاکہ رحم آ جائے, نہ وہ سن سکیں گے کہ چیخیں سنیں تو شاید دل نرم ہو جائے, نہ وہ ماریں گے, ان کا کام ہے مارنا. ٹھیک ہے, اور یہ سارے بات ہیں. اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا صحیح ابن حبان کے حدیث پاک ہے, یہ جو نے کہا نا وہ ان کا, یہ وہ کہے گا کہ لا ادری کنت اسوأ الناس یکون شیئا, یہ حدیث پاک ہے صحیح ابن حبان کی. ٹھیک ہے, اور اسی کو جو ہے سنن ترمذی کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے, اور اسی کو جو ہے وہ ایک اور روایت میں ذکر کیا گیا ہے سنن نبی داؤد شریف کی. 3 حوالے بتاتی ہیں میں نے آپ کو, ہوا میں بات تھوڑی کر رہا ہوں میں آپ سے. اب لوگ آج کہتے ہیں لوگ مولوی تو پاگل لوگ ہیں, انہوں نے کی پتہ, آپ کو کیا پتا, مجھے آپ یہ بتائیں, آپ نے کیا پڑھا اور سیکھا اس لیے. ٹھیک ہے, اب اس کے علاوہ سانپ اور بچھو اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے. اب سانپ اور بچھو کے حوالے سے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں سانپ اور بچھو کا ذکر کیا گیا, سانپ اور بچھو یہ والے سانپ اور بچھو نہیں ہے. ہاں, اور سانپ اور بچھو اس لیے کہا گیا ہے کہ عموماً یہ ایک فوبیا ہے ہر شخص کو. میں نے کہا سائیکالوجیکل افیکٹ ہوتا ہے, تو سائیکالوجیکلی یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ سانپ اور بچھو سب سے مہیب اور خطرناک ہیں. کوئی کتنا ہی بڑا ہو, بہادر ہو, جب اچانک آتا ہے نا تو سکون خوش قصور ہوتا ہے انسان کا. سمجھے میری بات؟ جھٹکا جو آتا ہے نا, اس کو اس لیے بتا دیا گیا ہے کہ سمجھ جاؤ, یہ آئیں گے پھر ادھر. ٹھیک ہے, کیا پتہ ہو کیا مخلوق ہوگی, وہ آئے شاید سانپ اور بچھو کی شکل میں, لیکن وہ جب آئیں گے تو پھر وہی بات کہ جسمانی تو پڑ رہی ہے, لیکن وہ جو ایک آپ کی سائیکالوجیکل ایفیکٹ ہے وہ بھی ہوگا ساتھ. تو اس کا مطلب یہ ہوا, یہ بات بڑی اہم ہے باپو, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری سائیکالوجیکل ہیلتھ ٹھیک ہوگی اس وقت, یہ کام کرتی ہوگی. اس کا مطلب تبھی تو اس کا اثر پڑے گا نا. اگر یہ کام نہیں کرتی, اگر یہ ڈر ہی نہیں تو وہ ڈرے گا کیسے؟ اگر تو یہ بات میری سمجھ رہے ہیں آپ, اللہ اللہ اللہ. تو اب اس کا عکس بھی سمجھیں, تو جس کو یہ بری سمجھ آ رہی ہے اس کو اچھی بھی تو سمجھ آ رہی ہوگی نا. بے شک میں پہنچا نہیں پا رہا بات, کبھی پھر پہنچوں گا انشاءاللہ. آئے ہائے ہائے سبحان اللہ, مجھے حدیث پاک یاد آ گئی, المختصر کرتا ہوں اس کو. یہ 2 روایات الگ الگ ہیں. ایک دفعہ نا وہ سرکار اس طرح بیان کر رہے تھے, الحمدللہ نے سرکار کی سنت پوری کی ہے. سرکار اس طرح منکر نکیر کا ذکر کر رہے تھے, صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, سرکار بتا رہے تھے کہ ایسے ایسے یہ فرشتے ہوں گے, یہ ان کا حلیہ ہوگا, یہ انداز ہوگا ہیں. تو حضرت فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتائیں کہ جب وہ ہوں گے تب یہ کام کرے گی؟ تو انہوں نے کہا کیا عمر, ہاں یہ کام کرے گی. تو انہوں نے کہا تھا چلو اگر یہ کام کرے میں ان کو بھی دیکھنا ہے. بے غلام کس کے ہیں, یہ انہیں کا کام ہے نا. صبح اچھا, یہ تو ہے ایک روایت. ایک اور روایت میں نے پڑھی گئی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, بیٹھے ہوئے تھے, بیٹھے بیٹھے مسکرا دیے, بیٹھے بیٹھے مسکرا دیے. تو فاروق اعظم بیٹھے تھے کہ یا رسول اللہ کس بات سے آپ مسکرائے؟ تو میں عمر تیرا حال دکھایا گیا مجھے نا قبر میں مجھے تیرا حال دکھایا گیا, تو میں نے وہ دیکھا تو اس بات پہ مسکرا دیا. میں اصل وہ کیا تھا, میں آگے منکر نکیر کے پاس صاحب نے پوچھا مر ربو کا, تو میں اسے سوال کرنے والے پہلے تم تو بتاؤ کہ تمہارا, تو میں تمہارے اس برجستہ جواب کے اوپر ہاتھ مسکرا دیے. اور یہ حضرت عمر ہی کر سکتے تھے, مجھ سے پوچھنے والا تھا. تو یہ کام کرے گی, یاد رکھیے.
اس میں بہت ساری باتیں مجھے آئیں لیکن الحمدللہ ایک بات کھل گئی الحمدللہ. یہ پھر کبھی اس پہ ایک الگ گفتگو بھی ہو سکتی ہے, بڑی مزیدار گفتگو. بہرحال اعمال اپنے مناسب شکلوں پر متشکل ہو کر لوگوں کو نظر آئیں گی. اعمال کتے کی شکل میں, بھیڑیے کی شکل میں بن کر اس کو ایذا پہنچائیں گے. نیکوں کو ان کے اعمال حسنہ اچھی اور محبوب اور مقبول صورتوں کے اوپر اس وقت انس دیں گے, اسے راحت دیا کریں گے. جیسے سورہ ملک کیوں پڑھتے ہیں پتہ آپ کو؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب سورہ ملک جو ہے قبر میں جب کوئی اللہ نہ کرے کو معاملہ ہوگا تو یہ نیک اور اچھی صورت بن کے یہی صورت جو ہے وہ ہمارے پاس بیٹھے گی, ہمیں راحت دے گی, ہم سے باتیں کرے گی. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہوگا. اور یہ بزرگوں نے تو بڑا واضح اس بارے میں لکھا ہے کہ جو لوگ گناہ گار ہوتے ہیں تو ان کی اپنی شکلیں بھی اس مخصوص گناہ کی وجہ سے تبدیل ہو جاتی ہیں, لیکن یہ ظاہر ہمیں نظر نہیں آتی. وہ ایک ایسے واقعات موجود ہیں, میں نے غالباً کشف المحجوب شریف کے اندر یہ واقعہ پڑھا ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ میں سیدنا خضر کے پیچھے پڑ گیا کہ میں بھی خضر بننا چاہتا ہوں, میں بھی خضر بننا چاہتا ہوں. تو آپ نے کہا اچھا, بڑی ضد اس نے کی نا, تو آپ نے کہا کہ اچھا میرا امامہ پہن, یا کوئی ایسا واقعہ ہے. تو آپ نے جب اس کو دیا نا, جب انہوں نے سر پہ رکھا تو منظر تبدیل ہو گیا. اب وہ جس کو دیکھیں کسی کی شکل کچھ, کسی کی شکل کچھ, ڈر گیا اس سے, کیسے یہ کیا؟ انہوں نے کہا خضر بننا آسان نہیں, کیونکہ میں لوگوں کی اصل جو باطنی حالت ہے وہ دیکھتا ہوں. وہ تو نے وہی دیکھی ہے کہ کوئی انسان نظر آئے گا جو اثر بنتا. ٹھیک ہے, تو یہ بھی بات جو اللہ والوں کو تو یہ باتیں ویسے ہی نظر آ جاتی ہیں, لیکن یہ بات یہاں پہ ایسی ہے کہ یہ بھی یہ جو اعمال ہیں یہ اس طرح سے متشکل ہو کے نظر آئیں گے. اس پہ بھی سرکار اسلام کے احادیث موجود ہیں, صحیح ابن حبان کے اندر اس کا ذکر موجود ہے, اور باقی معاملات بھی اس پر موجود ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین پڑھنے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے, ایمان کو سلامت لے کر قبر میں جاننے کی توفیق نصیب فرمائے, منکر نکیر کے سوالات صحیح دینے کی توفیق نصیب فرمائے, ان کے جوابات میرے مالک مولا سرکار اسلام کی غلامی ہمیشہ یہاں بھی قبر میں بھی قبر چھوٹ کے بھی نصیب عطا فرمائے. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.